ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں تمام اہل وطن کو آزادی کی مبارکباد پیش کروں گا۔ اصل میں ہمیں آزادی تو اس وقت میسر ہوگی جس وقت ہم شخصیت پرستی کے دلدل سے باہر نکل آئیں گے اور علم کی راہوں کے اوپر چل نکلیں گے۔ جب تک ہم عام افراد کو اپنا آقا اور مولا تسلیم کرتے رہیں گے، اس وقت ہم کسی حالت میں بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ تو سلسلہ چل رہا تھا، سلسلہ گفتگو تھا ہمارا رب، کہ ہم کس کو رب کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ رب لفظ قرآن مجید میں بہت کثرت سے استعمال ہوا ہے، اور یہ رب زیادہ تر قرآن مجید میں اصطلاحی طور پہ استعمال ہوا ہے، کیونکہ کسی زبان میں بھی کوئی لفظ جو ہے جب کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو اصطلاحی معنی میں کہتے ہیں، اور جب کسی عام مقصد کے لیے استعمال ہوا ہوتا ہے تو اس کو لغوی معنی میں کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں لفظ رب جو ہے لغوی معنی میں بہت کم استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بھی نازل کیے ہیں، نواہی بھی ہمیں بتائے ہیں، اور گزشتہ اقوام عالم کے رہن سہن کے متعلق بھی ہمیں آگاہ کیا ہے کہ اقوام عالم جو تھے، دوسری قومیں، وہ کس طرح زندگی گزارتی تھیں، وہ کس کس کو اپنا رب تسلیم کرتی تھیں۔ تو قرآن مجید میں کسی جگہ پر بھی اللہ نے کسی نبی کو یا کسی ولی کو ربوبیت کا عہدہ نہیں عطا کیا، بلکہ اللہ نے نبی کو نبی کہا، رسول کو رسول فرمایا، اور اولیاء کو اولیاء ہی کہا، اور ائمہ کو ائمہ ہی کہا۔ تو یہ جو عہدے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں، وہ 4-5 عہدے ہیں: رسول، نبی، ائمہ اور خلیفہ۔ یہ وہ عہدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے ہیں، اور کسی اپنے
نیک بندے کو ربوبیت کا عہدہ عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ کلیئر کہہ دیا ہے کہ یہ جو نبی ہیں نا وہ کسی وقت بھی نہیں حکم دیتے وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا کہ ملائکہ یا نبیوں کو ہرگز رب نہ مانو، اور رب ماننا ہے تو فقط اللہ کو رب ماننا ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان فرمایا تو اس وقت اپنا تعارف کس طرح فرمایا؟ اذ قال ربک للملائکۃ، جب آپ کے رب نے ملائکہ سے فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے اذ قال الہک للملائکۃ، جب آپ کے معبود نے ملائکہ سے فرمایا، بلکہ نہیں، پہلا اعلان بھی، اپنا تعارف بھی بطور رب کے فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں عالمین کے رب کا رسول ہوں۔ تو یہاں پر اللہ نے جناب نوح علیہ السلام کی زبانی عالمین کا رب اپنی ذات کو قرار دلوایا ہے۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، مجھ میں کوئی صفاحت نہیں، بلکہ میں عالمین کے رب کا رسول ہوں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہ اے فرعون، میں عالمین کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ تو قرآن مجید میں بہت کثرت مقامات پر، اتنی کثرت سے ہیں کہ اگر میں وہ ساری آیاتیں پڑھنے بیٹھ جاؤں تو کم از کم 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ کسی آیت میں یہ نہیں لکھا کہ فلاں رسول رب ہے یا فلاں ولی رب ہے یا فلاں امام رب ہے۔ نہیں، جنہیں رسول کا عہدہ عطا کیا انہیں ولی کا عہدہ تو عطا کیا ہے، امام کا عہدہ تو عطا کیا ہے، لیکن انہیں ربوبیت کا، رب ہونے کا عہدہ نہیں عطا کیا۔ یہ جو لوگ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے ثابت کریں کہ کوئی اور ہستی بھی رب کہلوانے کے لائق ہے، تو وہ سورۃ یوسف کی ان آیات کا سہارا لیتے ہیں۔ پہلی آیت تو میں نے پچھلے تقریر میں، پچھلی ویڈیو میں
بیان کر دی تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، پناہ بخدا، اللہ کی پناہ، بے شک وہ اللہ، یہ ضمیر انہ میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ عزیز مصر کی طرف نہیں لوٹ رہی، یہاں اس کا مرجع عزیز مصر کسی جگہ پر موجود نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ نے میرے لیے بہترین ٹھکانے کا بندوبست کیا ہے۔ تو اس آیت میں کسی صورت میں بھی یہ جناب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو رب نہیں کہا۔ ایک دو مقام پر جناب یوسف علیہ السلام کی زبانی الفاظ ذکر ہوئے ہیں، تو وہ الفاظ انہی کی زبانی ہیں، انہی کے عقیدے کی نمائندگی کر رہے ہیں، نہ کہ جناب یوسف علیہ السلام کے عقیدے کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانا۔ تو قرآن مجید سورۃ یوسف میں اللہ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح آپ کے رب نے آپ کو چنا ہے۔ تو یہاں پر جناب یوسف کو کس نے چنا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور جناب یوسف علیہ السلام کو کس نے خوابوں کی تعبیر سکھائی؟ میرے اللہ نے۔ تو یہاں پر بھی رب سے مراد اللہ ہی ہے۔ تو جس مقام پر جناب یوسف نے انہی کی زبان کا استعمال کیا ہے تو وہ کیا ہے؟ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، ان میں سے جس نے نجات پانی تھی، جو نجات پا گیا، جو آزاد ہو گیا، اسے جناب یوسف نے کہا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے ولی نعمت سے میرا ذکر کرنا۔ تو کیونکہ وہ لوگ جو عزیز مصر تھا، عزیز مصر کو اپنا ولی نعمت مانتے تھے، تو اللہ کے نبی نے انہی کی زبانی انہی کو پیغام بھیجا ہے کہ اپنے ولی نعمت کے سامنے میرا تذکرہ بھی کرنا۔ اب جناب یوسف نے یہ نہیں کہا کہ اذکرنی عند ربی، کہ میرے رب کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ اگر جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو اپنا رب مانتے تو وہاں پر واحد متکلم کی ضمیر لگاتے یا جمع متکلم کی ضمیر لگاتے اور فرماتے اذکرنی عند ربنا، ہمارے رب کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ ہرگز نہیں، بلکہ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے اذکرنی عند ربک،
اپنے ولی نعمت کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ تو پورے قرآن مجید میں کسی مقام پر کسی نبی نے سوائے اللہ کے کسی کو رب نہیں مانا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یعنی بے شک آپ کا رب جاننے والا، واقف کار، پیدا کرنے والا ہے۔ اور بکثرت اسی طرح کی آیات ہیں، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب طاقتور غالب ہے۔ ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب عقاب سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے، اور یقیناً وہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے مقام ہیں، کثرت سے قرآن مجید میں اللہ نے اپنی ذات کے لیے رب کا استعمال کیا ہے، لیکن کسی نبی یا کسی رسول یا کسی ولی یا کسی امام کو کسی مقام پر بھی رب نہیں کہا۔ تو یہ چیز تسلیم کرنی پڑے گی کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اگر ہمارا قرآن پر مکمل ایمان ہے تو ہم کسی کے کہنے پر کسی ہستی کو ہرگز اپنا رب نہیں تسلیم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔